السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ جیسے ہی مجھ سے ملنے آئی تھی تو اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ میں اسے پہچان نہ پائی۔ اس کا قد بالکل میرے جتنا تھا، پر دیکھنے سے وہ کافی فیشنیبل معلوم ہو رہی تھی۔ کل رات ہی مجھے اس کا میسج آیا تھا، میرے پاس اس کا نمبر تک نہ تھا۔ جب ہی مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے ملوں گی۔ تب ہی آج صبح اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے جو بات کی، وہ بات سن کر حیران ہو گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر پر شک ہے۔ میں نے جواب میں اس سے کوئی بات نہ کی اور اس کی بات مان لی کہ میں اس کے شوہر پر اب نظر رکھوں گی۔ اس پر وہ کافی خوش ہو گئی تھی اور اپنے بیگ سے ایک بھاری قیمت نکال کر اس نے میرے سامنے رکھی تھی۔ وہ قیمت دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میری جاب اچھی خاصی تھی اور مجھے پیسے مل ہی جاتے تھے، پر کام کے بغیر جو پیسے ملتے تھے ان کو دیکھ کر میرا دل اچھلنے کودنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا جب وہ کہنے لگی کہ اس سے اب میری ملاقات ہوتی رہے گی۔ دل میں سوچنے لگی تھی کہ جب شوہر اتنا امیر اور اتنا اچھا ہو تو بیوی کو شک ہو ہی جاتا ہے۔ میں فوراً ہی واپس آئی، پر میرا کوئی ارادہ نہ تھا کہ اس کی بتائی ہوئی بات کو مان لوں۔ پھر بھی میں سوچنے لگی تھی کہ کیا مجھے یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں، پر دماغ میں خیال آیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ارادے پر میں نے غور کیا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی پڑھائی کی تو امی نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ مجھے جاب کرنی چاہیے۔ ان کی بات کو مان کر میں نے بڑی بڑی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ پڑھائی میں میری کارکردگی کافی اچھی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ اچھی جاب مل ہی جائے گی۔ میرا نام ایک کمپنی میں آ گیا تھا۔ میں نے انٹرویو کی تیاری کی، پر جیسے ہی کمپنی کے باس سے ملی تھی تو دیکھ کر شاک ہو گئی تھی۔ باس مجھے دیکھ کر اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسے رد عمل کی مجھے امید نہ تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھے پہچان رہے ہوں۔ ان کے تاثرات کافی عجیب سے تھے، پر میں تو کبھی ان سے ملی تک نہ تھی۔ باس نے مجھ سے انٹرویو لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کی کافی منتیں کی تھیں کہ مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے اور میں جاب کرنا چاہتی تھی، میرا انٹرویو لے لیں۔ جب باس نے بتایا کہ میرا انٹرویو نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری جاب نہیں، بلکہ کل سے ہی میں جوائن کر سکتی ہوں، خوشی کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور نہ کیا کہ باس نے انٹرویو کے بغیر ہی مجھے رکھ لیا ہے۔ باس نے اپنے روم کے ساتھ والا کیبن میرے لیے فری کروایا تھا۔ مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی تھی کہ میرا کام تو میرے تجربے سے کافی زیادہ تھا۔ ان سب باتوں کی ابھی سمجھ نہ آئی، یہی سوچ کر میں نے ایک دن باس سے پوچھ لیا کہ اتنا سب کچھ کرنے کا کیا تک بنتا ہے، ان کا اس کے پیچھے کیا ارادہ ہے۔ جب باس نے کہہ دیا کہ اگر میں کام نہیں کرنا چاہتی تو جاب چھوڑ سکتی ہوں، وہ تو صرف میری مدد کر رہے تھے۔ باس کا دل دکھایا تھا۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا کہ میں نے ان سے ایسی بات کی۔ میں نے اگلے دن ہی ان سے معافی مانگی کہ میں نے ان کے بارے میں ایسا سوچا ہے۔ ایک دن باس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کیا میری کوئی بہن ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے ایسا لگا جیسے باس نے شادی کرنی ہے جب ہی اس کا پوچھ رہے ہیں، پر میری کوئی بہن نہ تھی۔ جب میں نے انکار کر دیا تو باس کافی حیران ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر انہیں شادی کرنی ہے تو میں ان کے لیے اچھی سی لڑکی تلاش کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر باس نے میرا مذاق اڑایا تھا جیسے میں نے کوئی بیوقوفانہ بات کی ہو۔ مجھے اس وقت کافی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ تب باس نے کہا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور دوسری شادی کا فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں شاک ہو گئی تھی۔ میرا دل جیسے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں باس میرے آئیڈیل بن چکے تھے۔ ان کی ہر چیز ہی مجھے نرالی لگتی تھی، ان کی ہر بات مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب باس سے فاصلہ قائم کر کے رکھوں گی، کیونکہ ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک حد تک ان سے ملتی تھی، اور کچھ دن بعد ہی باس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ میں ان کے آفس گئی۔ زیادہ تر میرا مزاج ان کے ساتھ سیریس ہی ہوتا تھا۔ باس نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ مجھے ایک میٹنگ کرنے دوسرے شہر جانا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی اور سوچ لیا تھا کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ میں نے باس کو انکار کر دیا تھا، پر باس نے میری بات سمجھ لی تھی کہ میں کس وجہ سے نہیں آنا چاہتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ یہ سب ورک اور جاب کی وجہ سے کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں ہونہار ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، ورنہ وہ مجھ سے ایسی آفر بالکل بھی نہ کرتے۔ اور اگر میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی تو میری جاب ایک لیول بڑھ جائے گی، میری پروموشن ہو جائے گی۔ میں نے باس کو ابھی ہاں بھی نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا کرنا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے ان سے ایک دن مانگا جس میں انہیں سوچ کر بتانے والی تھی۔ میں نے اس بارے میں کافی سوچا تھا۔ میری ایک دوست تھی جسے یہ بات بتائی کہ باس شادی شدہ ہے، اسے باقی سب کچھ پہلے سے بتایا تھا، پر وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر باس خود میری جانب بڑھ رہے ہیں تو مجھے اپنے قدم پیچھے نہیں کرنے چاہیے۔
بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ آفر کر رہے ہیں۔ اسی بات پر غور کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ اس ٹور پر مجھے باس کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ باس بھی خوش ہو گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی تھی، پر میں اب خود سے ان سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ راستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ان 3 گھنٹوں میں باس کی بیوی نے باس کو کال تک نہ کی تھی۔ میرا دل کیا کہ باس سے کوئی سوال پوچھوں۔ ذہن میں ایسا ویسا کوئی سوال نہ آیا تو میں باس سے ان کی شادی کی پکچر مانگنے لگی، پر باس نے اپنی بیوی کی تصویر نہ دکھائی اور ان کا چہرہ سیریس ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ مانگ کر میں نے باس کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ باس کا موڈ پہلے بہت اچھا تھا، اب مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی لگتا تھا کہ باس کی اپنی بیوی سے اتنی نہیں بنتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ باس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ پر واپسی پر اچانک ہی باس نے اپنی کار ایک ہوٹل کے سامنے روکی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ باس نے میرا زرد چہرہ دیکھ لیا، تب ہی کہنے لگے کہ انہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا ہے اور وہ بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی اور ہم ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ وہ ہوٹل کافی اچھا تھا اور بہت مہنگا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں ایسے مہنگے ہوٹل میں آئی تھی۔ وہ ہوٹل کافی اچھا تھا اور بہت مہنگا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں ایسے مہنگے ہوٹل کے اندر آئی تھی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ باس نے میرے لیے ایک کرسی پیچھے کی جیسے میں بہت ہی خاص ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، پر ان کی ضد کی وجہ سے ایک جوس پر راضی ہو گئی تھی۔ میرا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جوس آیا تو ڈر کر پینے لگی تھی۔ جب باس نے کہا کہ میں جوس آرام سے پی سکتی ہوں، باس شاید جان گئے تھے کہ میں کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جوس ختم کیا۔ جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگے تھے کہ کیسے ان کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی تھی جو کہ بہت سائیکو تھی اور باس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتی تھی، اسے صرف باس کی دولت سے ہی پیار تھا، تب بھی وہ آج تک باس کو کال نہیں کرتی تھی۔ مجھے باس کی ہر بات ہی سچی لگ رہی تھی کیونکہ باس کافی جذبات سے مجھے بتا رہے تھے، جب ہی مجھے ان پر یقین کرنا پڑا تھا۔ اس دن کی رات کو باس کی بیوی کا مجھے میسج آیا تھا۔ پہلے تو میں شاک ہو گئی تھی کہ اس کے پاس میرا نمبر کیوں تھا، لیکن اگر وہ سائیکو تھی تو نمبر بھی لے سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے باس پر نظر رکھنے کا کہا تو میرا یقین باس پر اور بھی گہرا ہو گیا کہ یقیناً وہ سائیکو ہے، اپنے شوہر پر شک کرتی ہے، اسی لیے مجھے اس پر نظر رکھنے کا کہہ رہی ہے۔ میں لاکھ چاہتی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی، لیکن ماسک کی وجہ سے مجھے دکھ نہ سکی۔ میں نے ارادہ ترک کر دیا تھا کہ باس کی کسی بھی بات کو اس عورت سے ڈسکس بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اس لیے اس کے پیسے تو لے لیے تھے، پر یہ بھی سوچ لیا تھا کہ باس کو بتا دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے باس ضرور اس کی خبر لیتے، پر ان کی بیوی نے جو پیسے دیے تھے، ایسا کرنے سے وہ پیسے بھی باس کو واپس کرنے پڑنے تھے۔ میں اب فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف وہ دولت تھی جو مفت میں ملی تھی، جبکہ دوسری جانب باس کی نظر میں ان کی بیوی سے اچھی بن سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگلی صبح وہ پیسے اپنے آفس بیگ میں رکھ دیے تھے تاکہ باس کو واپس کر سکوں۔ جیسے ہی باس آفس میں آئے تو وہ پیسے میں ان کے سامنے رکھے اور انہیں بتایا کہ ان کی بیوی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں ان پر نظر رکھوں۔ یہ سنا تو باس شاک ہو گئے تھے، پر کہنے لگے کہ ان کی وائف ایسی ہی ہے اور انہیں اس سے اسی کی امید تھی۔ باس نے وہ پیسے مجھے واپس کر دیے تھے۔ میرا دل للچانے لگا تھا۔ پہلے تو باس کو منع کیا، لیکن پھر وہ پیسے لے ہی لیے۔ میں کافی خوش ہو گئی تھی۔ اب باس کو مجھ پر یقین تھا۔ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ جان گئی تھی کہ ان کی اپنی بیوی سے بالکل بھی نہیں بنتی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ آرام سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ جھجک جو پہلے ان سے بات کرتے ہوئے ہوتی تھی، اب وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر بیوی اتنی سائیکو ہے تو باس نے اب تک اسے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہے، پر باس نے جیسے ہی بتایا کہ وہ کافی سائیکو ہے، اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ باس کے علاوہ اس کا نہ آگے کوئی ہے اور نہ ہی پیچھے، تو باس کی عزت میرے نزدیک اور بھی بڑھ گئی تھی۔ باس کا کہنا تھا کہ وہ ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی نہیں گزاریں گے، اسی لیے وہ دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو اندر ہی اندر ایک ارمان جاگا تھا کہ کیا میں باس کی دوسری بیوی بن سکتی ہوں یا نہیں، پر خود سے باس کو کبھی بھی یہ بات نہیں کرنے والی تھی، اسی لیے فی الحال چپ رہنے میں ہی بھلائی سمجھی تھی۔ باس کی بیوی 2-3 دفعہ دوبارہ مجھ سے ملی تھی۔ ایک دفعہ اس سے کہا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اگر اس نے چہرہ دکھایا تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا تھا، پر وہ سائیکو تھی اور میں جانتی تھی کہ جو سائیکو ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں اس وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ دوبارہ میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی تھی کہ وہ مجھے اپنی شکل دکھائے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ امی کو میری فکر ہونے لگی تھی کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے۔ جب بھی میں گھر جاتی تھی تو امی کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ میرا رشتہ پکا ہو جائے۔
کبھی وہ محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ مجھے ملاتی تو کبھی کسی۔ میں امی کی سعادت سے تنگ آ چکی تھی۔ امی کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی، انہیں سانس کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ امی کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میں اب آفس بھی کم ہی جاتی تھی، باس سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ انہیں بھی اس بات پر مجھ سے شکوہ ہوتا تھا، جب ہی اب موبائل پر ان سے بات ہوتی تھی۔ باس کو بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بات ہے جب ہی میں اب کم ملتی ہوں۔ ایک دن باس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ اتنے اصرار کے بعد میں نے باس کو بتا دیا کہ امی کا علاج کرنا ہے، انہیں سانس کا مسئلہ ہے، جب ہی میں پریشان رہتی ہوں۔ اس بات پر باس نے پریشانی کا اظہار کیا کہ میں ان سے بات چھپائی ہے، پر میں بھی مجبور تھی۔ باس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ مجھے پتا تھا باس میری مدد ضرور کریں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اب امی کا علاج ہونے لگا تھا۔ امی ٹھیک ہونے لگی تھی، پر اب ان کی دوائیاں ساری زندگی کے لیے ان کی ساتھی بن گئی تھیں۔ امی جانتی تھی کہ ان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جب ہی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ ان کی ایک ہی حسرت ہے کہ اپنی زندگی میں وہ میری شادی دیکھ لیں اور مجھے بستا ہوا دیکھ لیں۔ یہ سوچ کر میں جذباتی ہو گئی تھی اور اسی جذبات میں آ کر میں نے امی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ امی نے رشتہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے میری اجازت کے فوراً بعد ہی علی کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ امی نے رشتہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے میری اجازت کے فوراً بعد ہی علی کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ علی ایک اچھا انسان تھا، پر میرے دن رات باس کے خواب دیکھتے ہی گزرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ باس بھی میرے لیے کچھ محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھ سے اپنی دوسری شادی کی بات نہیں کرتے۔ میں کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری اسی اداسی کا سبب باس ضرور مجھ سے پوچھیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب باس نے مجھے اداس دیکھا تو فوراً ہی مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ امی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، پر باس بھی جانتے تھے کہ امی اب بہتر ہو چکی ہیں، اسی لیے وہ دوبارہ سے مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے آخر کار انہیں بتا ہی دیا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ باس نے یہ بات سنی تو ان کا رنگ اڑ چکا تھا۔ انہیں تو مجھ سے بھی زیادہ شوق لگا تھا۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی، پر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا میں اس رشتے سے خوش ہوں، جس پر میں نے انہیں بتا دیا کہ امی اپنی زندگی میں مجھے بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، اسی لیے میں نے ہاں کر دی ہے۔ باس چپ ہو گئے تھے، پر اس دن کے بعد سے ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن باس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں جیسے ہی ان کے ساتھ گئی تو ہوٹل میں وہ سجاوٹ دیکھ کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ وہ سجاوٹ کافی اچھی ہوئی بھی تھی اور ہر طرف سرخ پھول لگے ہوئے تھے، جس سے سارا میز بھی بھرا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے، لیکن کچھ دیر بعد باس نے مجھ سے جو کہا وہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے کافی شوق لگا تھا۔ میں باس سے کہنے لگی کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے، ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو باس کہنے لگے کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بیوی کو بالکل بھی نہیں مانتے ہیں اور اسے چھوڑنے کا پلان کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں ہر لحاظ سے ان کے لیے صحیح ہوں۔ ایک ایسے شخص کا اپنے لیے اتنی باتیں کرتا سن لینا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم اس دنیا میں کافی نایاب ہیں۔ مجھے بھی اس وقت اپنا آپ ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میرا دل کافی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت اسپیشل ہوں۔ میں نے باس کا پرپوزل قبول کر لیا تھا، لیکن ان سے کہا تھا کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر جائیں اور انہیں امی کو راضی کرنا ہوگا۔ باس نے میری بات مان لی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہی وہ امی کے پاس چلے گئے تھے، پر امی نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں دوسری بیوی نہیں بن سکتی، اور باس کو اس انکار کے ساتھ واپس جانا پڑا تھا۔ پہلی دفعہ باس کو میں نے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اتنے غصے میں باس مجھے میری نوکری سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ پر ان کے کتنے احسانات ہیں۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ وہ پہلی بیوی کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک سائیکو ہے، اور اگر میری باس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ وہ پہلی بیوی کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک سائیکو ہے، اور اگر میری باس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ امی نے پھر بھی میری بات نہیں مانی تھی، پر جیسے ہی اگلے دن میں جاب پر گئی، مجھے پتہ چلا کہ مجھے جاب سے فائر کر دیا گیا ہے۔ یہ بات میرے لیے کافی شوق کا باعث بنی تھی۔ میں باس سے ملنا چاہتی تھی۔ باس جیسے ہی ملے تو ان سے کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس لیے جاب واپس دلوا دیں۔ باس نے شرط رکھ دی تھی کہ پہلے شادی ہوگی، اس کے بعد ہی جاب ملے گی، پر امی نے اتنی جلدی نہیں ماننا تھا۔ لیکن باس نے کہا کہ اگر شادی نہ کی تو جاب سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ یہ سن کر ہی میں نے باس کو کہہ دیا تھا کہ وہ جب بھی شادی کرنے کا کہیں گے میں تیار ہوں گی۔ باس بھی خوش ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ وہ تو شادی کی تیاریاں کب سے کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ کچھ دن کے بعد شادی ہو گئی تھی۔ امی کو میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں بتائی تھی۔ باس کا کہنا تھا کہ اب میں ان کے گھر ہی رہا کروں،
پر امی کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر باس تنگ آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ امی کو سب سچ بتا دوں۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ یہ سب کیسے بتاؤں گی۔ یہ اتنی چھوٹی بات بالکل بھی نہ تھی، لیکن ہمت کر کے امی کو ایک دن بتا ہی دیا۔ وہ مجھ سے کافی ناراض ہو گئی تھیں کہ میں نے ان سے یہ چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ باس امی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، پر امی کو میں نے بتایا کہ کیسے میری جاب مجھ سے چھن گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ امی کو اگلی بات بتائی کہ باس مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو امی پریشان ہو گئی تھیں، پر اب شادی ہو چکی تھی، باس کا گھر ہی میرا اصل گھر تھا۔ میں نے باس کے گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ جیسے ہی باس کے گھر پہنچی تو ان کی پہلی بیوی میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی، پر میں نے اس وقت بھی ماسک میں ہی دیکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی پوچھا کہ وہ ابھی تک ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے، جب باس نے بتایا کہ انہوں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں دی تھی۔ یہ بات میرے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ باس ابھی تک میرے ساتھ ٹھیک ہی تھے۔ میں باس کی پہلی بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک رات وہ کچن میں تھی، جب میں نے اچانک سے اس کا چہرہ دیکھا تو شاک ہو گئی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں اپنا آئینہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ باس کی بیوی تو بالکل میری ہم شکل تھی۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میری شکل کی طرح اپنی سرجری کروا لی ہے، پر پھر بھی ایک جیسی شکل ہونا کافی عجیب بات تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ باس نے مجھ سے یہ بات چھپائی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ اگر میں دیکھ لیتی تو شاید کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک جا رہی ہے۔ یہ بات سن کر ہی میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا تو ان کی بیوی سچ میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ مجھے کافی اچھا لگا تھا، پر اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی، جیسے وہ بہت خوش تھی، پر وہ سائیکو تھی تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ بھی چلی گئی تھی اور باس اور میں اب اکٹھے رہنے لگے تھے۔ ایک ماہ گزر گیا تھا۔ اچانک ہی ایک رات پولیس باس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ باس کو بلانے لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے دیکھ کر پولیس نے مجھے ہتھکڑی لگا لی تھی۔ میں نے کافی چھڑوانے کی کوشش کی تھی، پر پولیس نے مجھے بالکل بھی نہ چھوڑا اور کہنے لگی کہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے آج تک مکھی بھی نہیں ماری تھی اور پولیس مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ باس نے مجھے چھڑوانے کی کافی کوشش کی تھی۔ پولیس نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا۔ باس نے یقین دلوایا کہ وہ جلد ہی مجھے نکلوا دیں گے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ باس نے میرا حال تک نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ باس کی پہلی بیوی نے کس کا قتل کیا ہے اور پولیس اس کے پیچھے تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ امی کو معلوم ہوا تو وہ فوراً ہی مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ میرے سارے ڈاکیومنٹ دکھائے گئے۔ پولیس کافی مشکل سے مانی تھی کہ میں بے قصور ہوں، اور میں نے ساری کہانی پولیس کو سنائی تھی کہ میں نے باس کی پہلی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی اور اب دونوں نے مجھے جیسے پھنسایا تھا۔ میں 2 ماہ بعد رہا ہو گئی تھی۔ میں کافی بڑے صدمے کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی باہر چلے گئے تھے۔ بیوی تو پہلے سے ہی پولیس کی تلاش میں تھی، پر اب اس کی حرکت پر پولیس اس کے شوہر کو بھی تلاش کر رہی تھی، جو اپنی کمپنی بیچ کر باہر چلا گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ امی کی بات مان لیتی تو ان کے چنگل میں نہ پھنستی۔ یہ سب کچھ میری زندگی برباد کر چکا تھا۔ مجھے سبق مل چکا تھا۔ امی نے میری شادی علی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کافی اچھا انسان تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔